خطبہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بقا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، وگرنہ ہم میں سے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کا ایک وقت معین ہے، اس کے مطابق اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا اور موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ اگر انسان وقت مل جائے اس کو، جب کوئی شور شرابہ نہ ہو، دوسرے باتیں کرنے والے نہ ہوں، تو علیحدگی میں غور کرے، فکر کرے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے مجھے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ صرف 4 چیزیں ایسی ہیں، اگر انسان اس پر غور و فکر کرے تو اس کی زندگی سنور سکتی ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کس نے مجھے پیدا کیا ہے اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ میرا قول نہیں، یہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنے بارے میں انسان سوچے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بالکل پیدا ہی نہ کرتا، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں پتھر بنا دیتا، جمادات بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں سبزہ بنا دیتا، کوئی سبزی بنا دیتا، کوئی چراگاہ بنا دیتا، کوئی درخت بنا دیتا۔ اللہ چاہتا تو اپنی مخلوق حیوان میں سے کوئی حیوان ہمیں بنا دیتا۔ لیکن کس قدر اللہ کا احسان ہے کہ میرے اندر جمادیت بھی پیدا ہے، موجود ہے، میرے اندر نباتات کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ بڑھ رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، میرا حال بھی یہی ہے۔ میرے اندر حیوان کی خصوصیات بھی موجود ہیں اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا ہے۔ انسان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اشرف المخلوقات۔ انسان کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نزدیک معزز، مکرم، محترم۔ جب اللہ نے ہمیں اتنا احترام دیا ہے، پوری کائنات میں ہمیں افضل قرار دیا ہے، پوری کائنات کا ہمیں بادشاہ قرار دیا ہے، پوری کائنات میں ہمیں تصرف کا حق دیا ہے۔ زمین کی گہرائیوں میں میلوں چلے جائیں، ہم سمندر کی گہرائیوں میں چلے جائیں، آسمانوں کی فضاؤں میں چلے جائیں، چاند تک پہنچ جائیں، مریخ تک پہنچ جائیں، زحل تک پہنچ جائیں، آگے پہنچ جائیں، غرض ہے کہ سارے کام انسان کر رہا ہے۔ آج سے 400-500 سال پہلے تو ان میں سے کوئی کام بھی نہیں تھا، فقط زمین پر چل رہا تھا، تو اب تو سب کچھ کام کر رہا ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں اشرف بنایا ہے، اللہ نے ہمیں شریف ترین بنایا ہے، اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے، اللہ نے ہمیں معزز بنایا ہے، اللہ نے ہمیں محترم بنایا ہے، تو محترم انسان تو محترم بن کر زندگی بسر کرتا ہے۔ اچھا انسان تو پھر انسان بن کر زندگی بسر کرتا ہے۔ تو جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا ہے تو آیا ہم انسانیت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کبھی دیکھیں نا، کوئی آدمی ہو، افسر ہو، پڑھا لکھا ہو، کسی عہدے پر فائز ہو، تو کبھی وہ بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی آپ آدمی بڑے تھے لیکن چھوٹے پن کا بات کر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی گورنر کے ہاں ملازم بھی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں گورنر کے ہاں تو ملازم ہے، پھر ایسی چھوٹی باتیں کرتا ہے، تو یہاں تو گورنر، وزیر اعظم، صدر کوئی ویلیو ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، ہماری نسبت اس کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ہمیں یہی کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ دل کی گہرائیوں سے کہو اور پھر اسی کے مطابق زندگی بسر کرو۔ ہم نے تو کسی کے سامنے نہیں جھکنا، ہم نے تو کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا،
ہمارے لیے کوئی بادشاہ ہو، وزیر ہو، یہ ہو، اگر وہ اللہ کے احکام پر عمل کر رہا ہے، معزز ہے، محترم ہے، بسم اللہ، اور اگر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کر رہا تو ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم اس کی بات نہ مانیں، اس کی پرواہ ہی نہ کریں۔ والدین سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے انسان کے لیے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے عزت ہم نے کرنی ہے، لیکن اگر وہ ہمیں کوئی ایسا حکم دیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان کہتا ہے نہیں، اس حکم کو نہیں ماننا، میری بات کو ماننا ہے۔ یہی حال استاد کا بھی ہے، یہی حال بزرگوں کا بھی ہے۔ تو انسان اگر اپنے آپ کو انسان سمجھے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، تو ایسی صورت میں پھر اس کو چاہیے باعزت بنے، محترم بنے، اچھے کام کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو گالی نہ دے۔ جب گالی دے گا وہ اس کو گالی دے گا تو اپنی توہین کرائی ہے، اونچا بولے گا کسی کے سامنے تو وہ اس کے سامنے اونچا بولے گا تو اپنی توہین کرا رہا ہے، کسی کے باپ کے بارے میں کوئی بات کہے گا تو وہ اس کے باپ میں تو آپ کے باپ کو گالی دلوا رہا ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھے کہ میں کون ہوں اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ زندگی بسر کرے۔ لذا فرمان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے وہ اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے۔ اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں کون ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، پوری کائنات سے اللہ نے مجھے افضل پیدا کیا ہے، فرشتے میری خدمت کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اور کیا ہو سکتا ہے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم مخلوق۔ تو ایسی صورت میں اگر اپنے آپ کو پہچان لے، پھر یہ پہچانے اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا ہے، اپنے بدن میں توجہ کرے۔ اگر اس کے آپریشن ہوئے ہیں، کبھی جگر کا، کبھی گردے کا، کبھی کسی کا، تو احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کا انتظام کر رکھا ہے کہ آپریشنوں کے باوجود میں اپنی جگہ پر ہوں۔ اپنی آنکھوں کو دیکھے کیسا کیمرہ ہے، اپنے عقل کو دیکھے کتنا ذہن ہے اس کا، اپنی روح کو دیکھے روحانیت میری کیا کام کر رہی ہے۔ تو وہ تو اتنی نعمتیں ہیں جن کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر پڑھے ہونے کے باوجود، 5 سال پڑھنے پھر مطالعہ کرنے کے باوجود ابھی تک انسان کی تمام چیزوں کو جس طرح حقیقت ہوتی ہے وہ نہیں پہچان سکے، ابھی تک تمام چیزوں کو اس طرح نہیں سمجھ سکے جس طرح سمجھنے کا حق ہے۔ تو ہم لوگ جو ڈاکٹر نہیں ہیں تو ہمیں تو ان چیزوں کا کوئی زیادہ علم نہیں، صرف چند چیزوں کے نام موجود ہیں جو ہمارے ہاں ہیں، پھر ہم اپنی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ ہم تو دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں، یہ موبائل کی لعنت آ گئی ہے، اس میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ پرانے زمانے میں بٹھیر ہوتے تھے، آج کل موبائل ہے۔ دنیا کے جس خطے میں چلے جائیں 3 آدمی بیٹھے ہیں تو تینوں علیحدہ علیحدہ موبائل دیکھ رہے ہیں، بٹھیر کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ تو کھیل تماشا کی زندگی ہے جس میں ہم بسر کر رہے ہیں۔ فکر کا تو ٹائم ہی ہمارے پاس نہیں، غور و فکر کا تو ٹائم ہی نہیں ہے، سوچ و بچار کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، ایک وقت معین کر دیا ہے کہ جب سونے لگو تو دیکھو صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کچھ کیا ہے۔ حاسب قبل ان تحاسب، اپنا محاسبہ خود کر لے قبل اس کے کہ تیرا محاسبہ اللہ کی طرف سے ہو۔ تو اپنا محاسبہ کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک اگر کوئی غلطی کی ہے اسی وقت معافی مانگ لے، اور اگر اچھے کام کیے ہیں تو بستر پر سجدہ کرتے ہوئے سجدگاہ کی بھی ضرورت نہیں، قبلہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کسی چیز لکڑی کے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بستر پر سجدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اب جب ہم اگر سمجھیں گے کہ ہم کون ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی۔ اتنے چھوٹے سے بچے تھے ہم، چاں چاں کرتے ہوئے روتے ہوئے ہم اس دنیا میں آئے تھے۔ اس کے بعد ماں باپ نے ہماری پرورش کی، پھر اسکولوں میں گئے، ہم نے بیچارہ قرآن مجید بھی پڑھ لیا، ترجمہ تو اکثر نہیں پڑھتے، رواج ہی نہیں ہوا ترجمہ پڑھنے کا۔ اب آپ لوگ تو پڑھ رہے ہیں، وگرنہ اکثریت جو ہے وہ ترجمے سے جو ہے وہ بالکل بیگانہ ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں قرآن کہتا کیا ہے کیا نہیں، وہ قرآن سے فائدہ بھی نہیں اٹھا رہے، قرآن بھی ان کو فائدہ نہیں دے رہا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو
اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، کبھی اللہ رحمت دے دیتا ہے۔ ہم لوگ تو ہندو ہیں، یعنی ہندوانی ذہنیت ہم میں پائی جاتی ہے کہ جب بچی پیدا ہو تو انسان کو مبارک بھی کوئی نہیں دیتا، کوئی خوش بھی نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ کبھی بچہ پیدا نہیں ہوا، 10-12 سال کے بعد بچی پیدا ہو، پھر کہیں گے چلو اچھا ہے اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹی تو دے دی ہے، پھر بھی بیٹی۔ حالانکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹا تو نعمت ہے، کماؤ پتر ہے، انسان کو خیال ہوتا ہے کما کے کھلائے گا۔ آج کل کے زمانے میں اب یورپ میں چلے جائیں تو بچے تو نہیں کھلاتے اپنے ماں باپ کو، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ آپ کے ملک میں تھوڑا سا اسلام ہے لذا بچے کما کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بھی ایسے بچے موجود ہیں، بزرگ بھی ہو جاتے ہیں، اگر کوئی مریض ہو جاتا ہے اس کو ہسپتال میں لٹا آتے ہیں، وہی پڑا رہتا ہے، دن میں ایک دفعہ جاتے ہیں، آدھ پون گھنٹے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے جی، مصروف ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ باپ جو ہے وہ سویا ہوا ہے یا بیوی وہیں سوئی ہوئی ہے، یہ نہیں کرتے کہ گھر میں نرس کو بٹھا لیں یا اس کی خدمت کریں۔ یہ ہم میں بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن بہرحال ہمارے ملکوں میں نہیں ہے یہ۔ تو ایسی صورت میں بچی رحمت ہوتی ہے، بچہ نعمت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کی شادی کرتے ہیں۔ بچوں کی پڑھائی پر ہم لاکھوں خرچ کرتے ہیں، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علموا صبیانکم ما ینفعہم اللہ بہ، اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دو جو اللہ ان کے لیے مفید بنائے، نفع مند بنائے، فائدہ مند بنائے، وہ کسی غلط نظریے کی طرف نہ جائیں، توحید کے خلاف نہ جائیں، غلط نظریے کی طرف نہ جائیں، اس کی اخلاق خراب نہ ہو، کردار خراب نہ ہو، ایسی تعلیم دو۔ تو ایسی تعلیم کیا ہوتی ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھائیں، احادیث ان کو پڑھائیں، بچپنے میں احادیث قرآن ترجمہ اتنا پڑھائیں کہ وہ کبھی غلط روی کی طرف نہ جائیں۔ اگر یہ ہم کر لیں تو ہم نے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا ہے، اللہ کی رحمت کا شکریہ ادا کیا ہے کہ بیٹے اور بیٹی کو ہم نے اس قسم کی تعلیم دی ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر ہم اس طرح کی تعلیم نہ دے سکے، اگر ہمارا بیٹا بگڑ گیا، بیٹی بگڑ گئی، تو قیامت کے دن یہی بیٹی بیٹا باپ کا گریبان پکڑے گا، یا اللہ انہوں نے مجھے تعلیم ہی نہیں دی تھی، مجھے سب کچھ بتا دیا تھا لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اللہ کیا فرماتا ہے، رسول کیا فرماتے ہیں، اہل بیت کیا فرماتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں معلم الخیر، جو اپنے بچوں کو اچھائی کی تعلیم دیتا ہے یا استاد بچوں کو اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، زمین کے جتنے جانور ہیں چلنے والے ہیں وہ سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، سمندر میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز جو زمین و آسمان میں ہے وہ استغفار کرتی ہے۔ کب؟ جب اچھائی کی تعلیم بچوں کو دی جائے، خیر کی تعلیم بچوں کو دی جائے، بچوں کو اللہ کا بندہ بنایا جائے، بچوں کو حقیقی انسان بنایا جائے، بچوں کو اللہ کی توحید کا پرستار بنایا جائے، تو پھر پڑھانے والے کے لیے بھی اور جو استاد ہے اس کے لیے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ مولا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے برادر مولا علی کو فرماتے ہوئے یہ فرماتے ہیں یا علی ثلاث من حقائق الایمان، ایمان کی حقیقت 3 چیزیں ہیں صرف، اگر یہ 3 چیزیں پائی جائیں تو ایمان ہے، اور اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو ایسی صورت میں ایمان نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز الانفاق من الاقتار، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں اس پر خرچ کرنا، علاج کے لیے کچھ نہیں اس پر پیسہ خرچ کرنا، ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اور دوسرا کیا ہے اپنے آپ سے لوگوں کو انصاف دینا، یعنی یہ دیکھنا کہ میں کسی کے خلاف کو بات تو نہیں کر رہا، کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا، کسی کا حق تو میں نہیں مار رہا، اس میں سب آ جاتے ہیں، بیوی کا حق تو میں نے نہیں مارا، بچوں کا حق تو نہیں مارا، کسی بچی کا حق تو میں نے نہیں مارا،
ایسا تو نہیں ہے میں نے ایک بیٹے کو یا بیٹی کو سر پہ چڑھا دیا ہے، دوسروں کو پوچھتا کوئی نہیں۔ بھائیوں کا حق تو نہیں مارا میں نے، والدین کا حق تو میں نے نہیں مارا۔ اپنے آپ سے جو جو حقوق ہیں وہ سارے کے سارے ادا کریں اور اپنے آپ سے انصاف دے۔ اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں آپ کا اختلاف کسی شخص سے ہو جاتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ حضرت صاحب آپ خود انصاف کریں، میں آپ کے انصاف کو مانتا ہوں۔ ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ اگر انصاف کا پلڑا دوسری طرف جھک جائے اور آ جائے کہ خامی آپ میں انصاف کرنے والے میں موجود ہے، اس طرح اگر آپ کریں تو تب انصاف ہے۔ ماں باپ کے بارے میں تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہ کبھی نہ کرو کہ ماں باپ کی حمایت کرتے ان کے حق میں انصاف کر دو اور دوسرے کا حق کھا جاؤ۔ رشتہ داروں کے بارے میں بھی قرآن مجید کی آیت ہے کہ رشتہ داروں کو دیکھ کر جو ہے وہ حق ان کو دلا دو اور دوسروں کا حق مار دو۔ خود انسان، یہ بھی روایت قرآن مجید کی آیت موجود ہے کہ کسی گروہ کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے، مخالفت ہے، دشمنی ہے، تو غلط فیصلہ کر کے ان کے خلاف فیصلہ کرو، یہ ٹھیک نہیں۔ یہ تینوں چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ماں باپ کی بھی پرواہ نہ کرو، فیصلہ صحیح کرو، رشتہ داروں کی پرواہ نہ کرو، فیصلہ صحیح کرو، دشمن بھی ہو تب بھی فیصلہ صحیح کرو۔ لیکن مولا کائنات نے اس سے بالا کوئی چیز بیان کی ہے کہ اگر ایک طرف آپ خود ہیں اور دوسری طرف کوئی اور آدمی ہے، اگر دوسرے کا حق بنتا ہے اسی کے حق میں فیصلہ کرو، تو اس کو کہتے ہیں انصاف۔ تو پہلا ہے انفاق۔ اگر ہم ساری رات سیر ہو کر کھا کر سو جائیں اور 40 گھروں میں سے چاروں طرف کوئی گھر ایسا ہو جو بھوکا ہو، تو ساری رات اللہ کی رحمت کا گزر ہمارے گھر پر اور ہم پر نہیں ہوگا۔ یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انصاف۔ تیسری چیز ہے کہ آپ کیا کریں؟ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ علم کو پھیلائیں۔ جس جس چیز کا علم رکھتے ہو اپنی اولاد کو بتاؤ، اپنی بیگم کو بتاؤ، نوکروں کو بتاؤ، رشتہ داروں کو بتاؤ۔ پڑھ رہے ہو تو اپنے ساتھیوں کو بتاؤ، پڑھا رہے ہو تب بھی اپنے ساتھیوں کو بتاؤ، علم کو پھیلاؤ۔ تو یہ تینوں کام اگر آپ کریں گے تو در حقیقت یہ ہے حقیقت ایمان۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ آپ میں سے جو مومن ہوگا اس کا درجہ بھی بڑا ہے، اور آپ میں سے جو صاحبان علم ہوں گے ان کا درجہ بھی بڑا ہے۔ تو گویا در حقیقت یہ ہے کہ جب ہم انسان ہیں، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو اولاد دی ہے اس کو بھی انسان بنائے، اس کی ایسی تربیت کریں کہ وہ توحید پرست ہو، اس کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اپنی زندگی میں بگڑے نہیں، اس کی ایسی تربیت کریں کہ اس کی تربیت صحیح ہو جائے۔ جیسے کہ میں بارہا کہتا ہوں، قرآن مجید کی آیت ہے اعراف میں جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی تربیت یافتہ آدمی بگڑ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرتا ہے، اس کے دل میں ڈال دیتا ہے بندہ بان تو سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، تیری اچھی تربیت تیرے والدین نے کی ہے، فَإِذَا هُمْ تَذَكَّرُوا، تو اس وقت قرآن اپنے والدین کی تربیت اسے یاد آ جاتی ہے، مبصرون، وہ بابصیرت بن جاتا ہے، غلط کام نہیں کرتا۔ تو بچوں کی تربیت کرنا یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ صحیح تربیت کے مطابق وہ گویا کہ اپنی زندگی بسر کر سکے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو اس انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ گزشتہ جمعے میں نے حضرت سلمان کا تذکرہ کیا تھا، ابو ذر کا تذکرہ کیا تھا، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابو ذر صاحب سلمان کے مہمان بنے۔ ابو ذر بھی ٹاپ کے صحابی ہیں اور سلمان بھی ٹاپ کا صحابی ہے، صرف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں بلکہ مولا کائنات کے بھی مخلص تھے۔ تو ابو ذر صاحب آ گئے، سلمان نے ان کو خشک روٹی کے ٹکڑے دیے، تو ساتھ تو کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں تھی۔ ہم تو جب گوشت نہ ہو، فلاں چیز نہ ہو، فلاں چیز نہ ہو، ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، حالانکہ اصل غذا انسان کی جو ہے وہ یہی
روٹی ہے وہ کسی چیز کے ساتھ بھی کھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے، لیکن ہم تو تکلفات میں پڑے رہتے ہیں، نمائشی لوگ ہم بن گئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس وقت وہ کہنے لگے کہ اگر تھوڑا سا نمک ہو جاتا تو پھر روٹی کا مزہ، یہ نہیں کہا کہ گوشت پکا کے دو، تھوڑا سا نمک ہو جاتا تو روٹی کا مزہ جو ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو جاتا۔ تو حضرت سلمان کے پاس گھر میں نمک موجود نہیں تھا، چنانچہ وہ باہر گئے، نمک خرید کر کے لے آئے، اور پیسے بھی نہیں تھے، پیسے بھی جیب میں نہیں تھے۔ اپنا لوٹا جیسے وضو کیا کرتے تھے، پانی بھی اسی سے پیتے تھے، وہ گروی دے کر آئے، رہ رکھ کر آئے اور وہ نمک لے کر آئے۔ جب حضرت ابو ذر کھانا کھا چکے تو کتنی انہوں نے گویا کہ سادگی کا کھانا کھایا ہے، خشک روٹی ہے اور اس کے ساتھ نمک ہے تو حق پہنچتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ الذی، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہمیں قناعت اور سادگی عطا کی ہے کہ میں نے خشک روٹی نمک کے ساتھ کھا لی ہے۔ تو حضرت سلمان کہنے لگے کہ اگر آپ قناعت اختیار کرتے تو پھر مجھے میرا لوٹا رہن نہ رکھنا پڑتا۔ تو اس وقت وہ سمجھ گئے کہ سلمان کا درجہ ابو ذر سے بہت زیادہ ہے، اسی لیے تو کہا گیا تھا سلمان منا اہل البیت۔ کسی اہل غیرے کو تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، یہ ہمارے گھر کا ایک فرد ہے۔ تو گویا کہ سلمان نے سمجھ دیا کہ قناعت، آج ہم دیکھیں جتنے مومنین میرے سمیت بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم میں قناعت ہے؟ کیا ہم میں سادگی ہے؟ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ بچوں کو، بیگم صاحبہ کو، اب بیچاری بیوی بھی سن رہی ہوں گی کہ باتیں نہ کریں میرے بارے میں، وہ کیا کریں، 2 جوڑے گرمیوں کے 2 سردیوں کے یہ کم از کم دیں۔ آج کل کتنے جوڑے ہوتے ہیں گرمیوں کے، کتنے سردیوں کے ہوتے ہیں، کتنی جرابیں ہوتی ہیں، کتنا میچ ہوتا ہے، کتنے جوتے ہوتے ہیں، یہ کہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ فلسطین میں دیکھیں پانی تک موجود نہیں ہے، فلسطینی کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، فلسطینی کس طرح اپنا وقت گزار رہے ہیں، مسلمان ہیں وہ۔ کشمیریوں کی حالت کیا ہے، کتنی مدت سے وہ بالکل ایسے ہیں کہ انٹرنیٹ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے گرفتار ہیں، جب چاہے پکڑ لیں۔ اور مسلمان تو وہ ہوتا ہے جب صبح کرے تو وہ مسلمانوں کے بارے میں سوچے کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ کشمیری اور یہ فلسطینی ہمیں کھا جائیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا ہم سے پوچھا جائے گا آپ لوگوں نے کیا کیا تھا، آپ کیا کچھ کر سکتے تھے، آپ نے کیا کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم تو بالکل پیچھے کی طرف چلے گئے ہیں۔ کیا قناعت و سادگی ہم میں ہے؟ اگر 7 7 8 8 14 14 ایک دفعہ ماہ رمضان میں کافی مدت سے نہیں جا رہا تھا، لیکن ایک جگہ مجھے جانا پڑا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک اور صاحب بھی آ گئے، وہ کہنے لگے جی میرے گھر میں بھی آپ آئیں افطار کریں۔ میں نے کہا جی میرے لیے تو بڑا مشکل ہے، میں اب نکلا ہوں، پورے ماہ رمضان ہے، یہ اتنے دن ہو گئے ہیں، پہلی دفعہ میں آیا ہوں۔ تو ان کی بیگم صاحبہ آ گئی، بوڑھی عورت تھی، کہنے لگی میں اتنی مدت سے جمعہ پڑھ رہی ہوں آپ کے پاس۔ تو ظاہر ہے کہ جو بیگمات عورتیں جمعہ پڑھ رہی ہیں وہ آپ ہی لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا، رابطہ ہوگا۔ تو پھر مجھے ان کے ہاں بھی جانا پڑا، پھر تیسری جگہ بھی جانا پڑا، وہاں میں نے دیکھا 13 کھانے پکے ہوئے تھے افطار کے وقت، 13 کھانے پکے ہوئے تھے، یہ پکوڑوں کے علاوہ۔ میں بڑا حیران ہوا، بڑی مشکل سے میں نے دیکھا کہ میں کیا کھاؤں، تو مجھے وہی حلیم ملی، اس کے علاوہ کوئی چیز میرے کھانے کی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا یہ کیا، یہ تو فضول خرچی ہے، اتنے بندے نہیں تھے جتنے کھانے پکے ہوئے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میری ماما جو ہے وہ مبلغہ ہے، وہ کہتی تھی 14 معصومین کے نام کے کھانے پکانے، ابھی ایک رہ گیا ہے۔ تو ظاہر قناعت تو گئی، سادگی تو گئی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج ہمارے ملک کی حالت کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک ہم مقروض ہیں۔ آج ہمارے ملک کی حالت کیا ہے؟ جتنی ہماری آمدن ہوتی ہے اتنا ہی ہمیں سود دینا پڑتا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ آج ہمارے ملک کی حالت کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس واسطے کہ قناعت ختم ہو گئی۔ کیوں ہے؟ اس واسطے کہ سادگی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ایک ایک گھر میں 5 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ایک ایک گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ہر بندے کی علیحدہ گاڑی ہے۔
اگر یہ 4-4 5-5 گاڑیاں نہ ہوں، ایک ڈرائیور رکھ لیا جائے، جس کو یہاں پہنچانا ہے وہ پہنچا دے۔ یورپ میں چلے جائیں، لوگ اپنی گاڑی کو لے بھی جائیں گے تو ایک جگہ لے کر آگے ٹرین پر سفر کریں گے۔ وزیر اعظم ہوا کرتا تھا برطانیہ کا، اس کی بیوی بھی کسی کالج میں پڑھاتی تھی تو وہ بھی ٹرین پر سفر کر رہی تھی اور ایک دفعہ اس کو جرمانہ بھی ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم بھی جب سفر کرتا تھا کبھی سائیکل پر کرتا تھا، کبھی ٹرین پر کرتا تھا، لیکن ہم تو وزیر اعظم سے بڑے ہو گئے۔ ہمارا ملک غریب ہے لیکن ہم امیر ہیں، ہم میں عمارت پائی جاتی ہے۔ تو اگر گاڑیوں کی تعداد کم ہو جائے، بڑے بڑے محلات نہ بنائیں، تو لوگوں کے مکانات بھی بن سکتے ہیں، لوگوں کے اخراجات بھی پورے ہو سکتے ہیں، ان کو روٹی بھی مل سکتی ہے۔ یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں، اگر ہمارے گھر میں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوں گی اور اطراف میں ایسے اشخاص ہوں گے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم پکڑے جائیں گے۔ کہا جائے گا وہ غریب بیچارہ پڑا ہوا تھا، اور آج کل تو کبھی سنتے تھے کینسر ہوتا ہے، اب تو جس طرف دیکھتے ہیں کینسر ہے، اس طرف دیکھے کینسر، اس طرف دیکھے کینسر۔ تو بیماریاں بھی عام ہو گئی ہیں، خوراک ٹھیک نہیں ہے، دوسری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اس واسطے ہے کہ ہم نے قناعت اور سادگی چھوڑ دی ہے۔ اگر قناعت و سادگی ہم اختیار کر لیں، مجھے یاد ہے ایک بہت اچھے مومن ہوتے تھے، بھائیوں نے اپنا مال تقسیم کیا، اس نے کہا کہ یہ حصے ہیں چن لو، سب نے اپنا اپنا اچھا حصہ لے لیا، کارخانہ تھا وہ بھی انہوں نے لے لیا، اس کو مکان دیا گیا بہت بڑا، جس کی خصوصیت یہ تھی کہ محرم بھی اسی مکان کے اندر ہوتا تھا، اتنا بڑا ہوتا تھا، اور حضرت شیخ الجامعہ مولانا اختر عباس اقبال وہاں محرم پڑھتے تھے۔ اب مکان میں تو رہ سکتا ہے آدمی، مکان روٹی تو نہیں دیتا، مکان تو کچھ بھی نہیں دیتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں 3.5 سال برابر ہمارے گھر میں سالن نہیں پکا۔ روٹی ہوتی تھی، روٹی کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا تھا، وہ بھی ہم کم کھاتے تھے روٹی، کبھی اچار ہے، کبھی چٹنی ہے، کبھی لسی ہے، کبھی کسی سے کوئی لسی لے لی، لسی تھوڑی سی لے کر اس میں تھوڑی سی مرچیں ڈال لی تو وہ چٹنی بن گئی۔ اس طرح ہم کرتے تھے، اس کے بعد ان کی حالت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہوئی۔ تو اصل یہی ہے کہ انسان کو زندگی قناعت و سادگی کے ساتھ بسر کرنی چاہیے۔ اگر قناعت و سادگی نہیں ہوگی تو اس کا حال یہی ہوگا جو اپنی جگہ پر جو ہے وہ گویا کہ کیا موجود ہے۔ قرض جو ہے وہ محبت کے لیے مقراض ہے، کینچی ہے۔ جہاں قرض آپ نے دینا ہے لوگ کھینچیں گے آپ کو کہ کیوں قرض ہمارا نہیں دیا۔ تو پرانے زمانے میں سعودی عرب سے پیسے مفت مل جاتے تھے، امارات دے جاتا تھا، آپ کہتے نہیں آپ کی عادت بن گئی ہے، اب ہمیشہ مانگنے آتے ہیں، لہذا ہم کاروبار شروع کریں گے۔ اب پتہ نہیں کب کاروبار شروع ہوتا ہے کب نہیں ہوتا۔ تو در حقیقت ہم میں اگر سادگی ہو جائے، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جنوبی پنجاب میں ہر گھر میں ایک آدمی کی روٹی باہر بھیج دی جاتی تھی، اگر ہمارے ہاں بھی رواج ہو جائے تو بہت سارے لوگوں کو کھانا جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ ہمارے لیے مثال ہے سلیمان اور ابو ذر کی کہ وہ روٹی کیسی کھا رہے ہیں، کہ روٹی میں کیا ہے، ان کے حتیٰ کہ نمک تک نہیں ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے تھے یہ اپنے پیر کو، اپنے امام کو مد نظر رکھ کر رہے تھے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں آخری کھانا کھایا ہے، اس کے بعد وہ ضربت کی رات ہے، 18 کا دن گزار کے روزہ افطار کیا ہے۔ تو سامنے کیا رکھا؟ دودھ رکھا تھوڑا سا، بہت بڑا پیالہ نہیں تھا، دودھ رکھا تھوڑا سا اور نمک تھا۔ تو فرمانے لگے بیٹی کیا تجھے علم نہیں ہے کہ تیرا باپ ایک سے زیادہ کھانا نہیں کھاتا؟ تو بیٹی کی خواہش تھی کہ دودھ کے ساتھ افطار کر لے اور روٹی کے ساتھ، روٹی بھی خشک تھی، جو کی خشک روٹی۔ فرمایا نہیں، دودھ لے جاؤ، میں نمک کے ساتھ افطار کروں گا۔ یہ کون ہے؟ مولا کائنات ہے۔ یہ کون ہے جو کہتے ہیں میں اگر چاہوں تو دنیا کے بہترین کھانے کھا سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو بہترین لباس پہن سکتا ہوں، لیکن میں اس وقت امام وقت ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میری رعیت میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ مجھ سے میرے مولا کا کھانا بہتر ہوتا ہے۔
میں اس طرح کا کھانا کھاؤں کہ ہر شخص کے لیے اسوہ ہو، نمونہ ہو، ہر شخص کے لیے میری سیرت سامنے آ جائے کہ اگر ہمارا مولا یہ کام اس طرح کر سکتا ہے تو ہمیں بھی اس طرح جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ لذا کیا کیا؟ اس وقت یہی کہا کہ ایک چیز اٹھا لو۔ انہوں نے دودھ اٹھانے کی کوشش کی کہ نمک اٹھا لے، کہا نہیں دودھ اٹھا لو نمک کے ساتھ روزہ افطار کیا ہے، اور یہی نتیجہ تھا اس کا کہ انہوں نے ارشاد بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، یا اللہ یا اللہ، یہ ستارے ہیں، یہ آسمان کے چاند ہیں، انہوں نے مجھے جو ہے، میں نے ان کو طلوع غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے مجھے سوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے عبادت گزار بھی تھے۔ تو اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ اصل اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرو، زندگی اس طرح بسر کرو، اس طرح بسر کرو کہ آپ کی زندگی میں قناعت و سادگی ہو۔ اس کی بہترین مثال حضرت سلمان فارسی ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تو سلمان فارسی کو گورنر بنایا گیا مدائن کا، یہی جو ہے بغداد کے ساتھ ہی مدائن ہے، اس زمانے میں بغداد نہیں تھا، یہ دارالحکومت تھا اس وقت پورے عراق کا، مدائن کا گورنر بنایا گیا۔ انہوں نے کہا مولا کیوں مجھے گورنر بناتے ہیں، بوڑھا آدمی ہوں، مر جاؤں گا، آپ میرا جنازہ کہنے لگے نہیں میں آپ کا جنازہ وہاں بھی آ کے پڑھوں گا۔ تو بغداد کا گورنر بنایا گیا۔ کس پر جا رہے ہیں؟ گدھے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، داڑھی بھی ماشاءاللہ بڑی ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے گورنر صاحب آ رہے ہیں، وہ استقبال کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ بابا جی ہمارے گورنر سلمان فارسی آ رہے تھے، آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ کہنے لگے سلمان فارسی تو میں ہوں۔ وہ حیران ہوئے کہ گدھے پر سوار ہے۔ جب آئے تو کہا دارالحکومت میں رہے؟ کہا نہیں، میں نے دیکھا ہے جتنے بھی یہ گورنر ہاؤس میں رہے ہیں ظالم ہوتے ہیں، میں دکان کرائے پر لی اس میں رہے۔ اور اس کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ دجلہ میں سیلاب آ گیا، لوگ بڑے پریشان ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ انہوں نے اپنا لوٹا اٹھایا، مسلح اٹھایا، ایک چادر تھی وہ اٹھائی، چل پڑے۔ لوگوں نے کہا گورنر صاحب سیلاب آ گیا ہے۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جو دنیا میں کم خرچ کرے گا قیامت کے دن پل صراط سے بڑا تیزی سے گزر جائے گا، اور جب اس سے حساب کتاب لیا جائے گا تو روایت میں ہے وہ اللہ تو بہتر جانتا ہے تو نے مجھے دیا کیا تھا، جو کچھ دیا تھا یہی 2-4 چیزیں تھیں اور تو میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو اصل ہے مسلمان کی زندگی قناعت و سادگی، پھر کبھی کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کو سود دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کاش ہم مسلمان سادگی اختیار کر لیں اور ان تکلیف سے بچ جائیں۔